اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ سورہ بقرہ آیت نمبر 203 سے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، یاد کرو اللہ کو، فی ایام معدودات، ان چند دنوں میں، مراد مینا کے اندر وہ جو 3 دن ہیں۔ فمن تعجل، پس جو کوئی جلدی کرے، فی یومین، 2 دنوں میں، فلا اثم علیہ، تو اس پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں۔ لائے نفی جنس ہے، فلا اس کے بعد ہمیشہ اس پر زبر آئے گی، اکیلی تنوین نہیں ہوگی۔ فلا اثم، کوئی کسی قسم کا گناہ نہیں علی، اس پر۔ یومین سے مراد یعنی 11، 12، 13 ذی الحجہ میں 11، 12 پہلے 2 دن میں وہ کر کے آ جائے اور واپس آ جائے وہ مینا سے، تو کوئی حرج نہیں۔ ومن تاخر، اور جس نے تاخیر کی، یعنی پہلے 2 دنوں کے بجائے آخری 2 دن کر لیا اس نے، یعنی 12 اور 13 کو، یعنی 13 کو بھی وہاں رہا، فلا اثم علیہ، کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں اس پر۔ لمن اتقی، یہ اصول اور قاعدے ان کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ واتقوا اللہ، حکم سب کو ہے کہ تقوی اختیار کرو۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے۔ واعلموا، اور جان لو۔ کیوں ڈرو؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی علت بھی بتائی۔ واعلموا، جان لو، انکم، کہ بے شک تم سب کے سب، الیہ، اسی کی طرف، تحشرون، جمع کیے جاؤ گے۔ حشر، تحشرون، جمع کیے جاؤ گے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض، کوئی ایک ایسے بھی ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں، جمع کے پہلے من آ جائے، ہم نے کہا تھا کہ وہ جمع کے آدھے مراد ہوتے ہیں، یعنی پوری جمع مراد نہیں ہوتی جی۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کوئی، من وہ بھی ہے، یعجبک، بڑی تعجب میں ڈالتی ہے یا خوش کر دیتی ہے اس کی باتیں، خوش کر دیتی ہیں، یہ اچھی لگتی ہیں، یہ بھلی لگتی ہیں، قولو، اس کی بات، بالحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، یعنی دنیا کے بارے میں بڑی زبردست قسم کی باتیں کرتا ہے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهُ، اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو، علامہ، اس پر، فی قلبی، جو اس کے دل میں ہے، اور وہ بار بار کہتا ہے اللہ کی قسم، میں تو دین کے ساتھ بڑا مخلص ہوں، میں تو دیندار لوگوں کے ساتھ بھی، مدارس کے ساتھ بھی، لیکن حقیقت اس کے عکس ہوتی ہے۔ وہ دین مذہب کا لبادہ تو اوڑھ لیتا ہے، لیکن ہوتا ذاتی طور پر ان کا مخالف ہے۔ وہ، اور وہ، الد الخصام، سخت جھگڑالو ہوتا ہے، بڑا جھگڑالو ہوتا ہے، اسلام سے تو اس کا دور دور تک تعلق نہیں ہوتا، یہ منافق ہوتا ہے۔ اور ایسے آج کے دور میں ہمیں بہت سے ملتے ہیں جو نام اسلام کا لیں گے اور لبادہ بھی اسلام کا اوڑھ لیں گے، لیکن باتیں ان کی ساری کی ساری اسلام کے مخالف ہوں گی، جیسے اس کی مثال غامدی ہے، اور اس طرح کے بہت سے ہیں، اور مرزا ہو گیا، وہ الد الخصام۔ وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب وہ پھرتا ہے، سعی، یعنی اٹھ کر اس مجلس سے چلا جاتا ہے، تولا، مجلس سے اٹھ کر چلا جاتا ہے، سعی، تو وہ کوشش کرتا ہے، فی الارض، زمین میں، لیفسد، تاکہ وہ فساد کرے، فیہا، اس میں، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور وہ ہلاک کرتا ہے کھیتیوں کو بھی، والنسل، اور نسل کو۔ یہ شنیح بن اخنس بن شریک کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا تھا، تو اس نے پہلی باتیں کی، یہ دین کے ایسے کام ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے، اس طریقے سے، اور میرا بڑا دل کرتا ہے کہ اس انداز سے کام ہو، لیکن جب اٹھ کر گیا تو اس نے جاتی ہی مدینہ کے مضافات میں جو ہے وہ کھیتیوں کا ہلاک کیا۔ واللہ، اور اللہ، لا یحب، نہیں پسند کرتے، الفساد، فساد کرنے والوں کو۔ وَإِذَا قِیلَ، اور جب کہا جائے، لہو، اس کو، اتق اللہ، ڈرو اللہ سے، اللہ سے ڈر، اخذتہ، تو پکڑ لیتی ہے اس کو اس کی عدت، بالاسم، گناہ پر۔ کیا مطلب؟ اخذتہ، تو اس کا تکبر اس کو ابھار دیتا ہے، العزہ مانا یہاں تکبر میں ہے، اخذتہ العزت، اس کا تکبر اس کو برنگیختہ کر دیتا ہے، ابھار دیتا ہے، بالاسم، گناہ پر، مزید گناہ کرتا ہے۔ فحسبہ، پس کافی ہے اس کو، جہنم، جہنم، ولبئس المہاد، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور اسی کے مقابلے میں، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے، مَن یشری نفسہ، جو بیچ دیتے ہیں، فروخت کر دیتے ہیں اپنے آپ کو، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، ان کے لیے دنیا کوئی وقت نہیں رکھتی، سادہ ہوگا، زیادہ چپٹی تیز زبان نہیں ہوگی، لیکن اس کے اللہ کے ساتھ بڑی وہ ہوگی۔ واللہ،
اور اللہ رؤوف بڑا شفیق ہے بالعباد اپنے بندوں پر. یا ایھا الذین آمنو پوری امت کو ہے. یہ اوپر منافق کی بھی مثال آ گئی اور خالص مومن کی بھی آ گئی کہ منافق ہمیشہ تیز تراز زبان کا بڑا وہ ہوگا، اس کی بڑی چر زبانی ہوگی، لوگوں کو بڑا اس سے ادھر ادھر کر دے گا. اور مومن خالص جو وہ اکثر اس معاملے میں تھوڑا سادہ ہوگا. لیکن کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو ادخلوا داخل ہو جاؤ فی السلم میں اسلام میں کافتن پورے کے پورے ولا تتبعوا اور نہ اتباع کرو خطوات الشیطان شیطان کے نقش قدم کے آثار کی. انہو بے شک وہ لکم تمہارے لیے عدو دشمن مبین واضح. فَإِن زَلَلْتُمْ پھر پس اگر تم پھسل گئے من بعد ما اس کے بعد کہ جاءت آ گئے کم تمہارے پاس البینات واضح دلائل فَاعْلَمُوا تو پھر جان لو ان اللہ بے شک اللہ عزیز زبردست ہے اپنے اقتدار کے لحاظ سے، حکیم اور اپنے تمام امور میں حکمت والا ہے. حل ينظرون نہیں وہ انتظار کرتے الا مگر ان یاتیا اس کا کہ آ جائے ہم ان کے پاس اللہ فی ظلل صائبانوں میں من الغمام بادلوں کے والملائکۃ اور ملائکہ بھی ان کے ساتھ وقودی اللہ اور ان کا معاملہ صاف ہو جائے اور ان کا معاملہ ہو چکے وَإِلَى اللہ اور اللہ کی طرف ترجع الامور تمام کے تمام معاملات لوٹائے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسری مرتبہ ترجمہ دیکھ لیجئے گا آیت نمبر 203 سے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ اور یاد کرو اللہ کو فی ایام معدودات ان گنتی کے دنوں میں، معدودات یعنی گنے ہوئے گنے، وہ 3 دن مراد ہیں کہ جن 3 دنوں میں کنکریاں مارنے کے لیے جمرات کو وقت دیا گیا ہے، 11 12 اور 13. فمن تعجل پس جو کوئی جلدی کرے، عجل یعجل تعجیلا باب تعجل یا تعجل تعجلا باب تفاعل سے ہے، جو کوئی جلدی کرے فی یومین 2 دنوں میں فلا اثم علیہ فلا عرف لائن فی جنس ہے، اس کے بعد اس کا اسم ہے، مطلب کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں. ومن تاخر اور 2 تاخیر کرے فلا اثم علیہ پس کوئی گناہ نہیں. لمن اتقى مگر اصل تو بات ہے تقوی کی. وجہ یہ ہے کہ مینا کے اندر 3 دن ہے اور جمرات کو کنکریاں مارنے کے لیے اب اس میں یہ اختیار ہے کہ جو پہلے 2 دن میں مار کے واپس آ جائیں یا یعنی 11 اور 12 کو، یا دوسرا یہ کہ پہلے دن جس نے نہیں کیا تو وہ دوسرے اور تیسرے دن یعنی اگلے 2 میں 12 اور 13 میں کر لے. لیکن کہا کہ اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ وہاں ٹھہرا ہے تو اس نے کیا کیا ہے، اصل تو یہ کہ وہاں ٹھہر کے اس نے اللہ کو کتنا یاد کیا ہے. ایسا تو نہیں کہ میلے ٹھیلوں میں مصروف ہو گیا. لمن اتقى سے مراد یہ ہے واتقوا اللہ ڈرو اللہ سے، واعلموا اور جان لو انکم بے شک تم الیہ اسی کی طرف تحشرون جمع کیے جاؤ گے. من الناس لوگوں میں سے بعض من وہ ہیں یعجبک کہ بھلی لگتی ہیں کا آپ کو، کیا مراد اچھی لگتی ہیں بھلی لگتی ہیں کا آپ کو قول ہو اس کی بات میں حیات دنیا دنیا کی زندگی میں. وَيُشْهِدُ اللَّهُ اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو، یعنی قسم اٹھاتا ہے کہ اللہ کی قسم میں تو دیندار ہوں، میں تو خالص دین کے عَلَى مَا فِي قلبی جو اس کے دل میں ہے. تو بار بار کہے گا میرے دل میں صرف اخلاص ہے، میں دین کے لیے کرنا چاہتا ہوں، میں دین آپ کو بتانا چاہتا ہوں، دین آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. ہمیشہ قرآن کا نام لے کر دین کا نام لے کر گمراہ کرنے والے لوگ گمراہ کرتے ہیں، اور ہماری اکثریت قرآن کے ہی نام سے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں. وہ ہوا اور وہ الد الخصام حالانکہ وہ سخت جھگڑالو سخت دشمن ہوتا ہے، کٹر دشمن ہوتا ہے وہ دین کا. وَإِذَا تَوَلَّى لیکن اس کا طریقہ کار مختلف ہوتا ہے. جیسے آج کل کے دور میں آپ دیکھیں کہ قرآن کے نام سے یا اسلام کے پیغام کے نام سے یا دوسرے، لیکن لبادہ اسلام کو ہوگا اور مخالفت وہ دین کی کرے گا، اور اس کے لیے وہ ڈائریکٹ قرآن پر اللہ پر اعتراض نہیں کرے گا، اس کے لیے وہ چھوٹے سٹیپ اٹھاتا ہے. قرآن پڑھنے پڑھانے والوں پر اعتراض کرے گا، قرآن اور پڑھنے پڑھانے والے اداروں پہ کریں گے، پھر اس سے آہستہ آہستہ آگے بڑھتا جائے گا. وَإِذَا تَوَلَّى اور جب اٹھ کر چلا جاتا ہے تو سعی پوری کوشش کرتا ہے فی الارض زمین میں کس چیز کی لیفسدا تاکہ وہ فساد کرے
فی ہا اس زمین ویہلک الحرث والنسل. ایک تو اس کا حقیقی معنی کہ جیسے مدینہ میں وہ گیا اور اس نے کھیتیوں کو آگ لگا دی اور جانوروں کو قتل کیا، لیکن مفہوم معنی یہ ہے کہ یہ حقیقت میں مسلمانوں کو تجارتی لحاظ سے بھی اور ان کی نسل کو اخلاقی طور پر بھی تباہ کر دیتے ہیں، جیسے کہ آج کل کے دور میں ہو رہا ہوتا ہے. واللہ اور اللہ لا یحب الفساد، نہیں پسند کرتے فساد کرنے والے کو. وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا جائے لہو اس کو اتق اللہ ڈرو اللہ سے، اخذتہ العزت تو اس کی غرور اور اس کا تکبر اور اس کا گھمنڈ مجبور کر دیتا اس کو بالاسم گناہ کرنے پر. عزہ مانا اس کا وہ تکبر ہے، اس کا غرور، اس کا گھمنڈ. نخوت اخذت اس کی ضد اس کو ابھار دیتی ہے بالاسم میں گناہ کرنے پر. فحسبہ پس کافی ہے اس کے لیے جہنم. ولبئس المہاد اور البتہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. تو یہ بعض نے مفسرین لکھا ہے کہ اخنس بن شریک یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، بڑا چرب زبان تھا، تو یہ اس کے بارے میں تھی، لیکن مراد ہر قسم کا منافق ہے قیامت تک آنے والے. وَمِنَ النَّاسِ اور یہاں سے صحابہ کرام کی تعریف کی. وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے وہ بھی ہیں مَن یشری جنہوں نے بیچ ڈالا نفسہ اپنے آپ کو ابتغاء مرضات اللہ، یعنی کھپا دیا انہوں نے دین کے لیے اپنے آپ کو. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کیا پیچھے ہے، دنیا کہاں جا رہی ہے، کیا کر رہے ہیں دنیا والے. بس اس نے یہ دیکھا کہ دین کو دن بدن میں کتنا آگے لے کے جا سکتا ہوں، دین کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں. کل میرا رب جب مجھ سے حشر میں پوچھے کہ بتا میرے بندے میرے دین کے نفاذ کے لیے، میرے دین کی اشاعت کے لیے، میرے دین کی بقا کے لیے کتنی کوشش کر کے آیا. اشاعت کے لیے کہ تاکہ کل دین کے پڑھنے پڑھانے والے ان پر تم نے کچھ اپنا انویسٹ کر کے آیا کہ کل یہ دین پڑھیں اور آگے پڑھائیں. بقا کے لیے کہ جہاں دین کو ضرورت ہوئی اس کے دفاع کے لیے تو کتنا کیا. تو یہ بقا ہو، اشاعت ہو، یہ سب چیزوں میں. واللہ رؤوف جیسے صحابہ کرام نے کیا. واللہ اور اللہ رؤوف شفقت کرنے والا بالعباد اپنے بندوں پر. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو ادخلوا داخل ہو جاؤ فی السلم اسلام میں کافتن پورا کا پورا. اس کا مخاطب میں آپ آج ہر امتی ہے. آج ہم اپنے دین میں اتنے ہی داخل ہوتے ہیں جتنا مجھے میرا مزاج اجازت دیتا ہے، یا میری تجارت جتنی مجھے اجازت دیتی ہے، میری انوائرمنٹ ماحول سوسائٹی جتنی اجازت دیتی ہے. ہم دین پہ پورا عمل نہیں کرتے، بس اپنی مرضیات کے مطابق جتنا تھوڑا بہت ہو جائے کہتے ہیں بس یہی ہے. جہاں میری تجارت، میری سوسائٹی، میرا رہن سہن، میرا آفس اگر اس کے لیے اسلام تھوڑا سا رسا کرتا ہے تو پھر اس کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں اب یہاں اسلام نہیں، اب یہاں ہماری چاہت ہے. تو یہ وَلَا تَتَّبِعُوا اور نہ اتباع کرو خطوات شیطان، شیطان کے قدموں کی. انہو بے شک وہ لکم تمہارے لیے عدو مبین ظاہری دشمن ہے. فَإِن زَلَلْتُمْ اگر تم پھسل گئے من بعد ما اس کے بعد. یہ اس کا مخاطب بھی میں اور آپ ہر ہم میں سے ایک ہے کہ قرآن کے بہت سے احکام میرے اور آپ کے سامنے آ جاتے ہیں تو یہ دلائل ہے. اس کے بعد میرا اور آپ کا کتنا عمل ہوتا ہے، کتنا عمل رہ جاتا ہے. اور خصوصاً آج کل جو سب سے بڑا ہے نظری، فکری، عملی، اخلاقی ہر لحاظ سے. جی فَإِن زَلَلْتُمْ اگر تم پھسل گئے من بعد ما اس کے بعد جاءتکم کہ آگے تمہارے پاس دلائل. فَاعْلَمُوا جان لو ان اللہ بے شک اللہ عزیز غالب ہے، اقتدار والا ہے، جس وقت پکڑنا چاہے پکڑ سکتا ہے، لیکن نہیں حکیم حکمت والا ہے. اس نے ابھی وقت دیا ہے، ٹائم دیا ہے. هل ينظرون کیا وہ نہیں انتظار کرتے، الا مگر یا سوائے اس کے کہ وہ انتظار نہیں کرتے، الا اس بات کا کہ یاتیا کہ آ جائے اللہ تعالیٰ فی ظلال صاحبانوں میں من الغمام بادلوں کے، والملائکۃ اور اس کے ساتھ ملائکہ بھی. یعنی یہود و نصارہ کا یہ تھا کہ بھائی ہم اس وقت تک دین پر عمل نہیں کریں گے جب تک اللہ کو دیکھ نہ لیں، یا فرشتے آ جائیں ہمیں کہیں کہ بھائی ہاں مان لو یہ اللہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. یہ کیا اس چیز کا انتظار کرتے ہیں؟ اگر یہ تو ہو جائے تو قضی الامر، پھر تو معاملہ چک گیا، پھر تو ایمان کا فائدہ نہیں رہا. ایمان تو اسی وقت ہے کہ جب بغیر دیکھے، اللہ کو بھی نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھا، ان پہ ایمان لایا. تو یہی تو آزمائش ہے. جب فرشتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ گئے پھر تو ایمان نہیں رہا نا، پھر ایمان بالغیب نہیں رہا، پھر تو ڈر کے اوپر لاٹھی آ گئی.
ایمان یہ ہے کہ دیکھا نہیں ہے، اس نے کہا ہے مان لیا. تو اگر وہ آ جاتے ہیں قضی الامر، پھر تو فیصلہ ہی ہو چکا ہوگا. وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف ترجع الامور، تمام کے تمام معاملات لٹائے جاتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا